اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات میں سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ان منافقین کا میں نے ذکر کیا، 3 روایات میں نے عرض کی بخاری اور مسلم سے، جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا۔ منافقین نے آپ پر اعتراض کیا، آپ کے عدل پر، آپ کی امانت پر انہوں نے اعتراض کیا۔ آج اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل تھے، آپ نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اللہ رسول کا تو جی اختیار ہے نا جی، جس کے ساتھ جو مرضی چاہے معاملہ فرمائیں، اور پوری انسانیت، پوری دنیا پر اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مختار بنا کر یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو کیوں نہیں سزا دی؟ وہ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں والا بھیس اوڑھا ہوا تھا، وہ بالکل مسلمانوں والی شکل و صورت اختیار کر کے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتا تھا منافق، صورت اس نے مسلمانوں والی اختیار کی۔ اور اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے تو دنیا نے اعتراض کرنا تھا، کافروں نے سب سے پہلے منہ کھولنا تھا، دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے، ان کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنے ساتھیوں کو مار دیتے۔ حضرت جی کھلا منافق، کھلا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا چھپا ہوا دشمن خطرناک۔ یہ سب سے خطرناک ترین صورتحال کا سامنا ہمیں اس وقت کرنا پڑتا ہے قبلہ، جب شکل بھی مسلمانی ہوتی ہے، مسلمانوں والی ہوتی، صورت بھی، اور عقائد وہ لے کے آتے ہیں جو صدیوں میں کسی کے عقائد نہیں تھے، صدیوں میں کسی کے نظریات اور سوچ وہ نہیں تھی۔ آج نئی نماز کی طرف لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، نئے نظریات، نئی سوچ، نئے عقائد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں یہ ایک سوال کرتا ہوں، جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا ہے، صحابہ سے وہ چیز ثابت ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں اس چیز کو قبول نہیں کرتے؟ میں نے ایک دن جی اپنے شیخ سے سوال کیا، میں نے کہا شیخ مولوی اور پیر چور ہو گئے، فراڈی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات غلط ہے، مولوی کل بھی مولوی تھا، پیر کل بھی پیر تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے، مولوی آج بھی پیر، آج بھی پیر ہے۔ میں نے کہا حضور پھر ہم یہ دیکھ جو رہے ہیں کہ مال کی ہرس، دنیا کا طمع، شہرت کا کیڑا ان کو لڑا ہوا ہے، تو شیخ یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے، جو خدا تک پہنچانے والا تھا، علم کا وارث تھا، وہ کل بھی علم کا وارث تھا، آج بھی علم کا وارث ہے۔ جو آپ کا رہنما تھا، مرشد تھا، پیر تھا، وہ کل بھی پیر تھا، کل بھی رہنما تھا، آج بھی رہنما ہے۔ یہ سب سے زیادہ وہ مقام ہیں، یہ 2 وہ عزتیں ہیں، 2 وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لوگ آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ چوروں نے یہ بات محسوس کر لی کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جو ہے وہ واردات ڈالنے کا طریقہ کار نہیں ہے، مولوی بن جاؤ، پیر بن جاؤ، تو آرام سے دنیا آپ کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گی، آپ ان کے ساتھ جس طرح مرضی کھیلیں، ان کے مالوں کے ساتھ جس طرح مرضی کھیلیں، بلے بلے۔
یہ کیا بات ہوتی ہے کہ پیر بنتے ہی 5-7 سال 10 سال کے اندر پیر صاحب کی کوٹھیاں بھی بن جاتی ہیں، کاریں بھی بن جاتی ہیں، اور مرید وہیں کا وہیں رہتے ہیں۔ جو لوگ حضرت اللہ والے تھے وہ کل بھی اللہ والے تھے، وہ آج بھی اللہ والے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ فراڈیوں نے اب اللہ والوں کا بھیس بدل کے، انہوں نے اللہ والوں کا بھیس بدل کے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دی۔ ہمارے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، وہ لوگ مسلمانوں کا بھیس بدل کے حضور کو اعتراض کر رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر، آپ کی امانت پر وہ انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ اور میں قربان جاؤں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، یار اللہ اکبر، کہاں کہاں پر یہ لوگ حضور پر اعتراض کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ایک ایک قدم پر ان کے اعتراضات کا جواب دیتے جائیں گے۔ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہم حضور کی عزت کی، ناموس کی، آپ کے مقام اور مرتبے کا ہم دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، آخری سانس تک۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں کبھی بھی اللہ اس راستے سے، دفاع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناموس رسالت کی حفاظت سے اللہ ہمیں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹائے۔ حضور نے فرمایا اس بدبخت کی نسل میں سے منافق پیدا ہوں گے، اور ایسے منافق پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو تو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ قربان جائیں یار، علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ علم غیب کی خبر دی تھی، یہ جو غیب کی خبر آپ نے ارشاد فرمائی، جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ حرف بحرف میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور خلافت میں ان خارجیوں کا ظہور ہوا جو کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ حضرت میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، غلط ہو گئی ہو، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا اپنا نظام بدل سکتی ہے، حضور کی زبان نہیں بدل سکتی۔ سادہ سی بات ہے، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب آپ کی زبان پر خود خدا بولتا ہے، وحی کے علاوہ کوئی شے جاری نہیں ہوتی، اور حضرت قول خدا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میری سمجھ میں آج آئے یا نہ آئے، میری عقل کے دریچے ابھی تک کھلے ہیں یا نہیں کھلے، میں اس مقام تک پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا، وہ حضرت صاحب ایک الگ بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان کل بھی سچا تھا، میرے مصطفیٰ کا فرمان آج بھی سچا ہے۔ ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتی وہ بات۔ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے میں آپ سے کہتا کہ ایک دور ایسا آئے گا، آپ ایک بٹن دبائیں گے اور دنیا کے جس کونے میں جو بھی انسان بیٹھا ہے آپ اس کی شکل دیکھ سکیں گے۔ آج سے 40 سال پہلے یہ بات کی جاتی نا تو ہم کہتے بیوقوف لوگ ہیں، دیکھو ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک بٹن کو دبا کے آپ اس سے بات کر سکیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی کہے جناب آپ فون کے ذریعے پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوئے انسان سے بات کر سکتے ہیں، اور ایسے بس آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آج کوئی تعجب کی بات ہے؟ کیوں تعجب کی بات نہیں؟ کیونکہ اس وقت انسان کی رسائی میں آ چکا ہے، انسان کی دسترس میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ جب میرے سونے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ مدینے میں ہو کر مکے میں اپنے غلام کی آواز کو سن رہے ہیں تو پھر لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کی ٹیکنالوجیاں صدیوں بعد آ کے اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ آج امریکہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر بیٹھا وہاں پہ ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے وہ پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے مسلمان کہاں کہاں پہ ہیں، ان کو بم مار مار کے ان کی جانیں لے رہا ہے، ان کو تباہ کر رہا ہے۔ آج ہم امریکہ کی طاقت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ رسول کی طاقت پر ہمیں یقین کوئی نہیں۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ جس مالک نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے،
تو اس مالک کے اندر کوئی قدرت نہیں؟ وہ مالک جس کو عطا فرمائے اس کے اندر کوئی قدرت نہیں؟ حضرت صدیوں پہلے میرے کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عظمت کو واضح طور پر ظاہر کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی بندہ مومن اس وقت تک قبر کے منازل کو طے نہیں کر سکتا جب تک 3 سوالات کے جواب نہ دے لے، اور اس میں سے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا۔ آج کی ٹیکنالوجی ہم مان گئے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ یاد رکھیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کی نسل میں سے آئے گا، اور جو حضور نے یہ ارشاد فرمایا اس قوم کا وہی شخص امام تھا جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم کی نسبت کی تھی اور ناانصافی کی نسبت۔ ایک سادہ سا سوال کا جواب دیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ناانصافی کی اور ظلم کی نسبت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس پر کسی کا حق نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق بے انصافی اور ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بعین ہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ احکام پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ظلم اور بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا ہر قول فعل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ ان خارجیوں کی جہالت اور گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اصحاب کو کافر کہتے ہیں۔ حضرت صاحب اس سے بڑی بدبختی کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم اور ناانصاف کہے، ان لوگوں کو کافر کہے جن کی ضمانت اللہ نے خود ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، جب اللہ نے خود ان کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی، جو ان کو کافر اور ناانصاف اور ظالم کہے، حضرت اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ آج ہم جب بات کرتے ہیں نا جی کہ گستاخوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہیے، لوگ کہتے دیکھو جی دنیا چاند تے پہنچ گئی تے مولوی حالی 14 صدیاں پیچھے کھڑا ہے۔ دنیا چاند تے میں کہنا چند چھڑ کے تسی چندنا تو بھی اگے نکل جاؤ، خلاما ہماما فضاواں دے اندر نکل جاؤ، سانو قدمان مصطفیٰ مبارک ہون، ساڈے واسطے وہی کافی ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں چاند کے کیا تعلق؟ میرے مصطفیٰ کا جب دل کرتا ہے انگلی کا اشارہ فرما کے چاند کا بھی سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، تسی کر کے بھی کھاؤ، بیوقوف لوگ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اصحاب پر اعتراض کرنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین فرقے کے خلاف خروج کریں گے۔ ہاں جی، آپ اندازہ کیجئے، یہ صحیح بخاری شریف مسلم شریف کی ایک روایت کا حصہ ہے، ان لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جو بے شک بلا شبہ امت میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس مقام والی عظمت والی ہستی کے خلاف انہوں نے خروج کیا، ان کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت ہم تو ادب کا دامن تھامتے ہوئے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے درمیان بھی جو آپ کی علمی اختلاف ہوا اور اس کے درمیان جنگ ہوئی، ہم اس میں بھی حضرت علی کو افضل مانتے ہیں۔ بے شک ہم بے ادبی نہیں کرتے سیدنا امیر معاویہ کی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی زیارت کی، لیکن حضرت اس میں افضل کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، سادہ سی بات۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، اس قوم نے سب سے افضل امام عادل کے خلاف ان لوگوں نے خروج کیا اور یہ دنیا کے سب سے بدترین شخص کہلائے۔ آج آپ دیکھ لیں ایک خاص مکتبہ فکر
اس کی ایک ہی کوشش ہے، حضور کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، حضور کسی شے کے مالک نہیں ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کچھ نہیں عطا ہو سکتا، جو کچھ دینا ہے اللہ نہیں دینا ہے، اللہ کے سوا۔ میں کہتا ہوں سادہ سی بات ہے، اگر اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اختیار دے سکتا ہے، ہم دنیا کے مالک ہو سکتے ہیں، ہم اداروں کے مالک ہو سکتے ہیں، ہم سارا اختیار رکھ سکتے ہیں، ہم فیصلے کر سکتے ہیں، یار بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ، ہمیں نمائندہ مقرر نہیں کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا، زمین پر اپنا نائب مقرر کیا، اس کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا، بے اختیار ہو گیا۔ ہمارے تو علاقے کا تھانے دار نہیں مان کا ہوتا، جس کو صدر کائنات رب کائنات نے بنا دیا وہ بے اختیار بنا کے بھیج دیا۔ اس سے بڑی بیوقوفی اور بدبختی کیا ہے؟ مالک نے جس ذات کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اختیار نہ دیا جاتا، مجھے ایمان سے بتائیے عشرہ مبشرہ تو پھر کیسے بنتے؟ وہ خطہ زمین جس پر حضور نے قدمان مبارک لگائے وہ جنت کا باغ کیسے بنتا؟ پھر مکہ افضل کیوں ہوتا؟ پھر مدینہ افضل کیوں ہوتا؟ اوے بندہ خدا، تو بات کرتا ہے میرے نبی کی، میں کہتا ہوں میرے نبی نے جن جن جانوروں کے ساتھ لمس فرمایا ہے وہ جانور بھی کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات حضور کی کرتے ہیں، پتہ نہیں نویں عقیدے کت چک کے لین سانو جناب دنیا چاند تے پہنچے بھاویں اس کو اگے نکل جائے دفعہ ہوئے جتنے مرضی، سانو ایک کوئی بات یاد ہے، سانو سوائے حضور دے کوئی شاید نظر نہیں ہوتی۔ ہمیں حضور کے علاوہ، آپ کی عظمت کے علاوہ، آپ کی شان کے علاوہ کوئی شاید نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اب ہم اسی عقیدے پر مریں کہ میرا نبی کائنات میں سب سے افضل ہے، آپ اسی عقیدے پر مریں، ان کو کچھ نہیں دیا گیا، وہ مختار کل نہیں ہے، ہم اسی عقیدے پر مریں گے میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر لے گا جناب اسی سچے سا یا تسی سچے سا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں آپ نے مسئلہ حل کر دیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں۔ اب کرو مقابلہ، ہمیں یہ عقیدہ مبارک میرا نبی سب کچھ دے سکتا ہے، تمہیں یہ عقیدہ مبارک وہ کچھ نہیں کر سکتے، فیصلہ کل قیامت میں اللہ کر لے گا، مر کے ہم نے بھی ادھر ہی پہنچنا ہے، مر کے تم نے بھی ادھر ہی پہنچنا ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ ہم صدیق کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق اعظم کو عادل امت مانتے ہیں، ہم عثمان غنی کو غنی اور حضور کا غلام مانتے ہیں، ہم شیر خدا کو حضرت آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار اور شجاع اور بہادر سپہ سالار مانتے ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مانتے ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ مبارک، ہم اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہمیں یہ عقیدہ مبارک، تم جو عقیدہ رکھتے ہو تمہیں وہ عقیدہ مبارک، فیصلہ خود ہی اللہ کر لے گا سچا کون سی، اللہ فیصلہ، اس سے بڑھ کر اور فیصلہ کوئی نہیں۔ ہم نے آج تک کسی بھی دنیا کے خطے میں حضور کے کسی غلام کو رسوا ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ کیسے حضور چاہیں گے کہ کل حشر میں ہماری رسوائی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ در کے کتے کا بندہ خیال کرتا ہے یار، آپ کے دروازے پہ 4 دن کتا آ کے بیٹھنا شروع ہو جائے، آپ اس کو روٹی نہ دیتے ہوں، اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، صرف 4 دن آپ کے در پہ آ کے بیٹھ جائے، اس کو اگر کوئی پتھر مارے تو آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، اوے ایکی کی تئی تیرے دماغ ٹھیک ہے، کتے نے وٹا مار رہے، حالانکہ کتا آپ کا نہیں ہے، پالا آپ نے نہیں ہے، صرف 4 دن کی آشنائی ہے جی، اور ہم نے تو حضور کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے۔ ہم تو 24 گھنٹے اس کے در کے جناب بھکاری بن کے بیٹھ گئے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ ہمیں رسوا کروا دے؟ نہ نہ نہ، اس کی غیرت بڑی اللہ اکبر، بڑی عظمت والی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا